آیت نمبر 31 ولو اور اگر، ولو انا اور بے شک اگر، یعنی کہ اردو کے لحاظ سے انا کا معنی ذرا پہلے کر لیں آپ، لو کا معنی بعد میں کر لیں. اور بے شک اگر قرآنن کوئی ایسا قرآن ہوتا، اور قرآن سے مراد یہاں پہ کیا ہوگا؟ پڑھی جانے والی کتاب. قرآن مصدر ہے ویسے تو، لیکن مقروء کے معنی میں ہے، یعنی کہ اگر کوئی ایسی پڑھی جانے والی کتاب ہوتی، سیرت بہ الجبال، جس کے ساتھ پہاڑوں کو چلایا جاتا. حالانکہ پہاڑ حرکت کرنے والے نہیں ہیں، لیکن اگر کوئی ایسا قرآن ہوتا جس کے ساتھ پہاڑوں کو چلایا جاتا، او قطعت بالارض، یا جس کے ساتھ زمین کو قطع کیا جاتا، پھاڑا جاتا، او یا کلما بہ، یا جس کے ساتھ مردوں سے کلام کیا جاتا. تو لو کا جواب چاہیے اب ہمیں. لو کا جواب یہاں پہ کیا محذوف ہے، مقدر ہے، پوشیدہ ہے، اور سب کو پتا ہے کہ لو کا جواب ہونا یہاں پہ ضروری ہے. تو یہاں پہ نمبر 1 جواب یہ ہو سکتا ہے کہ لکان ھذا القرآن، البتہ وہ یہی قرآن ہوتا. یعنی کہ اگر کوئی ایسا قرآن ہوتا جس کے ساتھ پہاڑوں کو چلایا جاتا، جس کے ساتھ زمین کو قطع کیا جاتا، جس کے ساتھ مردوں کو کلام کیا جاتا، تو وہ یہی قرآن ہوتا. اور دوسری تفسیر بھی یہاں پہ موجود ہے، لیکن شاید اسی پہ اکتفا کرنا زیادہ مناسب ہوگا پبلک کے اعتبار سے. بلکہ للہ، اللہ ہی کے لیے ہے. للہ 2 الفاظ ہیں، لام اور اللہ. بلکہ اللہ ہی کے لیے ہے الامر، معاملہ جمیعا، سارا کا سارا. افلم ییأس الذین آمنوا، پس کیا نہیں مایوس ہوئے وہ لوگ جو ایمان لائے. تو یہاں پہ میں نے یہی اس کا معنی کیا کیا، مایوس. اور دوسرا یہ ہے کہ آپ کہیں کہ لم ییأس، لم یعلم کے معنی میں ہے، پس کیا نہیں جانا ان لوگوں نے جو ایمان لائے ہیں. کیا نہیں جانا؟ ان اصل میں کیا تھا، انہو. ان اصل میں کیا ہے، انہو، اور ضمیر جو ہے ضمیر شان ہے. پس کیا نہیں جانا ان لوگوں نے جو ایمان لائے ہیں کہ بے شک بات یہ ہے، بے شک حقیقت یہ ہے کہ لو یشاء اللہ، اگر اللہ تعالیٰ چاہتا، لہدا، البتہ ہدایت دیتا، الناس، لوگوں کو، جمیعاً، سب کے سب کو. ولا یزالو، اور ہمیشہ رہیں گے، الذین، وہ لوگ، کفروا، جنہوں نے کفر کیا، اس حال میں رہیں گے کہ تصیبو، پہنچتی رہے گی، ہم، ان پہ، بما صنعوا، اس کی وجہ سے جو انہوں نے کیا. کیا پہنچتی رہے گی؟ قاریۃ، کوئی نہ کوئی مصیبت، کوئی نہ کوئی آفت. او یا تحل، اترتی رہے گی، قریبا من دارہم، ان کے گھر کے قریب. دار کا معنی گھر. حتیٰ، یہاں تک کہ یاتیا، آ جائے، وعد اللہ، اللہ کا وعدہ. ان اللہ، بے شک اللہ تعالی، لا یخلف، نہیں خلاف ورزی کرتا، المیعاد، وعدے کی، یعنی کہ اپنے وعدے کی. اللہ رب العزت نے اس آیت میں قرآن کی عظمت بیان کی ہے، قرآن کی شان بیان کی ہے، کہ اگر کوئی ایسی کتاب ہوتی جس کے پڑھنے سے پہاڑ اپنی جگہ چھوڑ کے حرکت کرنے لگ جاتے، اگر کوئی ایسی کتاب ہوتی جس کے پڑھنے سے زمین پھٹ جاتی، ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتی، اگر کوئی ایسی کتاب ہوتی جس کی تلاوت کرنے سے مردے زندہ ہوتے اور کلام کرتے، گفتگو کرتے، تو وہ یہی قرآن ہوتا. یہ قرآن اتنا عظیم اللہ کا کلام ہے. لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية اللہ، اگر ہم یہ قرآن کسی پہاڑ پہ اتارتے تو پہاڑ کیا کرتا؟ تو وہ اللہ تعالیٰ کے ڈر سے ریزہ ریزہ ہو جاتا. تو اس لیے ہم نے جو کہا ہے کہ یہاں پہ لو کا جواب جو مقدر ہے، پوشیدہ ہے، وہ کیا ہے، لکان ھذا القرآن، تو یہ اس آیت کے مطابق ہے. دوسری تفسیر جو کی گئی ہے اس آیت کی،
وہ یہ ہے کہ اگر بے شک قرآن اس کے ساتھ پہاڑ چلا دیے جائیں، اس کے ساتھ زمین کو کاٹ دیا جائے، اس کے ساتھ مردوں سے کلام کیا جائے، تو تب بھی یہ ایمان نہیں لائیں گے، لما آمنوا بھی۔ اور یہ جو مقدر ہم نے نکالا ہے اس کی تائید ہوتی ہے سورۃ الانعام کی آیت نمبر 111 سے 111، وَلَوْ أَنَّنَا نَزَّلْنَا إِلَيْهِمُ الْمَلَائِكَةَ وَكَلَّمَهُمُ الْمَوْتَى وَحَشَرْنَا عَلَيْهِمْ كُلَّ شَيْءٍ قُبُلًا مَا كَانُوا لِيُؤْمِنُوا۔ اگر ہم ان کی طرف کیا اتار دیں فرشتے آگے، اور ان سے مردے کلام کریں، اور ہم ہر چیز ان کے سامنے جمع کر دیں، تو یہ تب بھی ایمان لانے والے نہیں ہیں۔ تو دونوں تفسیریں ان کی تائید ہوتی ہے قرآن کریم کی دیگر آیات سے، لیکن مشہور و معروف تفسیر جو ہمارے یہاں ہے وہ پہلی ہے کہ اگر کوئی ایسا قرآن ہوتا، قرآن سے مراد کوئی ایسی پڑھی جانے والی کتاب ہوتی جس کے ساتھ پہاڑوں کو چلایا جاتا، جس کے ساتھ زمین کو قطع کیا جاتا، جس کے ساتھ مردوں سے کلام ہوتا، تو لکان ھذا القرآن، تو وہ یہی قرآن ہوتا۔ اس سے بڑھ کے نشانی کیا ہوگی، اس سے بڑھ کے معجزہ کیا ہوگا؟ بل للہ الامر جمیعا، بلکہ اللہ ہی تعالیٰ کے لیے ہے سارے کے سارا معاملہ۔ یعنی کہ مسئلہ معجزات کا نہیں ہے، مسئلہ نشانیوں کا نہیں ہے۔ اللہ نے قرآن جیسا عظیم معجزہ دے دیا ہے، لیکن اصل مسئلہ یہ ہے کہ ہدایت اور گمراہی کس کے ہاتھ میں ہے؟ اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ پس کیا نہیں جانا ایمان والوں نے کہ بات یہ ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ چاہتا تو سب لوگوں کو ہدایت دیتا، جیسے اللہ نے تمام فرشتوں کو ہدایت دی ہوئی ہے۔ اللہ تعالیٰ کے لیے کیا مشکل ہے کہ تمام انسانوں کو فرشتوں کی طرح صاحب ایمان بناتا، 24 گھنٹے اپنی عبادت کرنے والا بناتا، لیکن اللہ نے چاہا کہ انسانوں اور جنوں کا امتحان لیا جائے۔ اللہ نے ان کو خیر اور شر کے بارے میں بتا دیا، اللہ نے ان کے اوپر کتابیں نازل کر دی، اللہ نے ان کی رہنمائی کے لیے نبی رسول بھیج دیے، ساتھ اللہ نے شیطان کو موقع دے دیا ان کو گمراہ کرنے کا، اور اللہ نے بتا دیا شیطان تمہارا دشمن ہے، اللہ نے بتا دیا وہ کیسے گمراہ کرتا ہے، اللہ نے بتا دیا شیطان کن اعمال کو پسند کرتا ہے، اور ہمیں کہا گیا تمہارا دشمن ہے، بچ کرو۔ تو اللہ کا مقصد کیا ہے؟ امتحان لینا، ورنہ اللہ تعالیٰ بغیر کسی معجزے کے، بغیر کسی نشانی کے سب لوگوں کو مسلمان بنا دیتا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ جو کفر کرنے والے ہیں، ایمان نہ لانے والے ہیں، ان کے اوپر مسلسل کوئی نہ کوئی مصیبت آتی رہے گی۔ کیوں؟ بما صنعوا، ان کے گناہوں کی وجہ سے، ان کے کفر کی وجہ سے، ان کے شرک کی وجہ سے۔ کبھی کسی لڑائی میں ان میں سے کئی قتل کیے جا رہے ہوں گے، کئی قیدی بن رہے ہوں گے، کبھی قحط سالی، کوئی نہ کوئی مصیبت آتی رہے گی، ان کے اوپر آتی رہے گی یا ان کے قریب قریب آتی رہے گی، ان کے دائیں بائیں آتی رہے گی۔ اور یہ سلسلہ کب تک جاری رہے گا؟ یہاں تک کہ اللہ کا وعدہ آ جائے، جب تک کہ اللہ کی نصرت نہیں آ جاتی، جب تک کہ دین چھا نہیں جاتا، جب تک کہ دین کو کامل غلبہ نہیں مل جاتا، جب تک کہ مکہ فتح نہیں ہو جاتا۔ ان اللہ لا یخلف المیعاد، بے شک اللہ تعالیٰ اپنے وعدے کی خلاف ورزی نہیں کرتا، اور اللہ نے پھر مسلمانوں کو، اسلام کو غلبہ دیا اور ان کو مغلوب کیا۔